أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ میرے پیر طریقت، میرے مرشد کامل جلوہ گر ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کے قاسم حضرت دیوان عثمان تسلیم صابری صاحب بھی خوبصورت انداز میں محفل کو لے کے چل رہے ہیں۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس محفل میں حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں نے بھی وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑے وقت میں نے آپ کے آگے بیان کرنا ہے، آپ سب کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم جمال مصطفیٰ علیہ السلام کو، جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ہر سال کی طرح اس محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقدر کو سجا ڈالے۔ حضور علیہ السلام کی شان کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ ایک مقام جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ کریم فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں، ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرما دی۔ آپ کی شانوں کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی رحمت کو، آپ کے مقام کو، آپ کی آل کو، آپ کے گھرانے کو، ہر اعتبار سے ہم نے آپ کی شانوں میں آپ کو کثرتیں عطا فرما دی ہیں۔ اور کتنی کثرتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد کیا ہے؟ علامہ مولا علی قاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں کثرتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے، تمام ملائکہ اکٹھے ہو جائیں، تمام انسان اکٹھے ہو جائیں، تمام انبیاء تشریف لے آئیں، تمام صحابہ تشریف لے آئیں، تمام علماء اکٹھے ہو جائیں، خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے، اور حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام ہیں، حضور علیہ السلام کی کسی ایک صفت کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پہ حضور کے علم کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پہ حضور کے اختیار کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام کے نسب مبارک کی طہارت کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام کی رحمت کو موضوع بنا لیا جائے۔ علامہ مولا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے اور عنوان رسول اللہ کی کسی ایک صفت کو بنا لیا جائے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھے ہو کے بیان کر کے جس کی ایک صفت کا بھی حق ادا نہ کر سکے اس ذات محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس قدر کثرتیں عطا فرمائی ہیں، اگر خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو جائے تو ہمارے آقا علیہ السلام کی کسی ایک صفت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کسی کی بھی کثرت کا ذکر کیا جائے، کثرت کا ذکر کیا جائے تو سوال آتا ہے کہ کثرت کتنی ہے؟ کہا جائے بھی فلاں کی سلطنت بہت زیادہ
زیادہ ہے، پوچھا جاتا ہے کتنی سلطنت ہے، فلاں کی دولت بہت زیادہ ہے، پوچھا جاتا ہے کتنی دولت ہے، فلاں کا عمر بہت زیادہ ہے، پوچھا جاتا ہے کتنی عمر ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں رسول اللہ کو اللہ نے جو کثرتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ نے رسول اللہ کو کتنی کثرت دی ہے تو فرماتے ہیں لا حد لہا، اللہ کریم نے رسول اللہ کی کثرتوں میں کوئی حد مقرر ہی نہیں کی۔ اگر کوئی پوچھے رسول اللہ کا علم کتنا ہے تو لا حد لہا، اگر کوئی پوچھے رسول اللہ کا اختیار کتنا ہے تو لا حد لہا، اگر کوئی پوچھے رسول اللہ کی سلطنت کتنی ہے، جواب ہے لا حد لہا۔ رسول اللہ کا مرتبہ اور مقام کتنا ہے، لا حد لہا۔ عظمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ کوئی حد ہے ہی نہیں۔ بس یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ رب خالق ہے اور حضور مخلوق ہے، اللہ ذاتی شانوں والا ہے اور حضور عطائی شانوں والے ہیں، اللہ دینے والا ہے اور حضور کے پاس سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھ کے حضور کی شانوں کو جتنا بڑھ چڑھ کے بیان کر سکتے ہو کر لو۔ رسول اللہ کی شانوں کو کوئی حد ہے ہی نہیں، رسول اللہ کی شانوں کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جس کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کا ذکر فرمایا نا تو فرمایا دنیا قلیل، یہ دنیا قلیل ہے، اس دنیا کا مال و متاع قلیل ہے، یہ دنیا دیکھنے میں ہمیں کتنی بڑی نظر آتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تو قلیل ہے، اس کا علم کتنا ہے۔ اگر کسی ایک ٹاپک کو لے لیا جائے، سائنس کو لے لیا جائے، آج تک انوینٹس ہو رہی ہیں، کوئی اس ایک علم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میڈیکل کو لے لیا جائے، آج تک ریسرچ ہو رہی ہے، حق ادا نہیں ہو سکا۔ اگر کسی بھی ایک علم کو لے لیا جائے، پوری دنیا مل کے ابھی تک علم کا احاطہ نہیں کر سکی۔ اللہ تعالیٰ سے سامنے اللہ فرماتا ہے یہ تو قلیل ہے، دنیا کا حسن دینے میں کتنا نظر آتا ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ متاع قلیل ہے، دنیا کا اختیار دیکھنے میں کتنا نظر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ متاع قلیل ہے، دنیا کا مال دیکھنے میں کتنا نظر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ متاع قلیل ہے۔ لیکن جب رسول اللہ کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں۔ خود تصور کرو جس کی قلت کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا کو وہ قلیل فرما رہا ہے، جس کو وہ کثیر فرما رہا ہے، اس کی کثرتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں آؤ ہم بتاتے ہیں رسول اللہ کا علم کتنا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں رسول اللہ کا اختیار کتنا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں رسول اللہ کی حیات کتنی ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں حضور علیہ السلام کا مقام کتنا ہے۔ اس سے سوال کرو کہ کیا تم دنیا کے علوم میں سے کسی ایک علم کا بھی احاطہ کرنے کی پوزیشن میں ہو؟ وہ یہی جواب دے گا نہیں، میں کیا میرا باپ بھی آ جائے تو دنیا کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے سوال کرو اس دنیا کے علم جس کو اللہ قلیل فرما رہا ہے، تم اور تمہارا باپ بھی آ جائے تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، جس کو اللہ کثیر فرما رہا ہے اس کی کثرتوں کا احاطہ تم کرو گے۔ رسول اللہ کے مقام کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ان کو کثرتیں کسی اور نہیں بلکہ مجھ اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کا پس منظر سنیں تو شاقان مصطفیٰ جھوم اٹھیں گے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، کشاں دا کشاں لوگ حضور علیہ السلام کی طرف کھچے چلے آ رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آیت تو بعد میں نازل ہوئی لیکن منظر یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کھچے چلے آ رہے ہیں حضور علیہ السلام کی جانب۔ لوگ دن بہ دن حضور علیہ السلام کے غلاموں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو، حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو یہ بات ہرگز پسند آئی کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگ کھچے چلے آ رہے ہیں حضور علیہ السلام کی جانب، لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام پر ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے، کبھی سنگریزی کی جاتی تھی، کبھی سنگریز باری کی جاتی تھی، کبھی جو ہے وہ جڑیاں پھینکی جاتی تھی، رستے میں کچرا پھینکا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے دیکھا اس سے بھی بات نہیں بند رہی، جو رسول اللہ کے ساتھ جڑتا جاتا اس کے ساتھ بھی وہ تعلق ہی کرتے جاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات صحابہ اکرام کو شہید کر دیا جاتا، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑتا اس کو شہید کر دیا جاتا، اس کو قتل کر دیا جاتا۔ حضور علیہ السلام پر، حضور علیہ السلام کے غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے، یہاں تک کہ شیخ ابی طالب محسوس ہونے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام شیخ ابی طالب میں ہیں، جب حضور علیہ السلام شیخ ابی طالب میں تشریف لے گئے، کیونکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے سردار تھے، اس وقت قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ
رسول اللہ سے اللہ تعلقی کا اعلان کریں، آپ ہمارے خاندان کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعلقی کا اعلان کریں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک نہ سنی، نہ صرف یہ کہ حضرت ابو طالب نے ان کی بات نہ مانی، بلکہ حضرت ابو طالب نے ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کا بڑھ چڑھ کے دفاع کیا جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ہر مقام پہ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کا دفاع کیا، حضور علیہ السلام کا دفاع کیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا، وہ بھی انتقال فرما گئے، اور اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا بھی وصال ہو گیا۔ کفار مکہ خوش ہوئے، انہوں نے خوشیاں منائی، انہوں نے کہا اب تو ان کے دونوں سہارے بچھڑ گئے، اب تو ان کے سہارے بچھڑ گئے، اب ان کا خیال کون کرے گا، اب ان کی پشت پناہی کون کرے گا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا بھی حضور کا سہارا تھی، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کا سہارا تھے۔ جب یہ دونوں سہارے بچھڑ گئے، انہوں نے خوشیاں منائی، انہوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی، ظلم و ستم میں مزید اضافہ کر دیا۔ ابو لہب قبیلے کا سردار بنا، ابو لہب نے اپنے خاندان کا حضور سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا رسول اللہ سے اور جو ان کے ساتھ جڑے گا ان سے ہمارا سوشل بائیکاٹ ہے، اور ہم ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر جب حجوں کے بعد دیگر حضور کے شہزادوں کا انتقال ہوا، حضور کے شہزادوں نے وصال فرمایا، ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو کمال ہی ہو گیا، نہ اوپر کوئی سہارا رہا، ہم نے ظلم و ستم اتنے کیے ہیں کہ ان کے ساتھ والے تو ان کے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور ہر باپ کا مشن اولاد لے کے چلتی ہے، ہم ظلم و ستم اتنا کریں گے ان کے صحابہ تو ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور بعد میں بس جو کچھ ان کے ساتھ رہ جائیں گے۔ ہر باپ کا مشن اولاد چلاتی ہے، جب اولاد ہی نہیں رہے گی تو پھر مشن کون چلائے گا؟ ظاہر انہوں نے کہا جب ان کا وصال ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق حضور زندہ ہے، لیکن یہ کفار مکہ نے کہا جب یہ وصال کر جائیں گے تو جو کچھ لوگ رہ جائیں گے وہ بھی ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ان کا مشن لے کے کوئی نہیں چلے گا، کیونکہ لفظ قرآن میں موجود ہے تو میں کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو ابتر ہو گئے، معاذ اللہ، انہوں نے کہا یہ تو بے نسلے ہو گئے ہیں، یہ تو ابتر ہو گئے ہیں، نہ اوپر کوئی رہا نہ آگے اولاد میں کوئی ہے، ساتھ والوں پہ ہم اتنا ظلم کریں گے کہ وہ بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے بکواس کی کہ یہ ابتر ہو گئے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا ذکر مٹ جائے گا، ان کا مقام مٹ جائے گا، ان کی عزت مٹ جائے گی، ان کا نام لینے والے بھی مٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ مٹ جائیں گے، یہ ابتر ہو گئے ہیں، معاذ اللہ بے نسلے ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو یہ مٹیں گے، تم کہتے ہو یہ ختم ہو جائیں گے، تم کہتے ہو ان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ کہتے تھے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، وہ کہتے تھے ان کا ذکر مٹ جائے گا، وہ کہتے تھے ان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، نہ ان کی عزت مٹے گی، نہ ان کا نام مٹے گا، نہ ان کا نشان مٹے گا، نہ ان کا نسب مٹے گا، نہ ان کا ذکر ختم ہوگا۔ انا آتیناک الکوثر، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں۔ فصل لربک وانحر، حبیب آپ قربانی کرو، حبیب آپ نمازیں پڑھو، یعنی آپ ان کی باتوں سے پریشان مت ہونا، آپ نماز پڑھو، آپ قربانی کرو۔ انا شانیک هو الابتر، اب سننا، وہ کہتے تھے نا ہمارے رسول ابتر ہو گئے، وہ ہمارے رسول کو بے نسلہ کہہ رہے تھے، معاذ اللہ وہ ہمارے رسول کو ابتر کہہ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا انا شانیک هو الابتر، میرے حبیب علیہ السلام یہ جو تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں نا یہ خود ابتر ہو جائیں گے، یہ جو تمہیں بے نسلہ کہہ رہے ہیں یہ خود بے نسلے ہو جائیں گے، جو کہہ رہے ہیں تمہاری عزت مٹ جائے گی ان کی اپنی عزتیں مٹ جائیں گی، جو تمہارا نشان مٹانا چاہ رہے ہیں ان کا اپنا نشان مٹ جائے گا، تمہاری عزت بھی باقی رہے گی، تمہارا نام بھی باقی رہے گا، تمہارا نشان بھی باقی رہے گا، تمہاری اولاد بھی باقی رہے گی۔ اس وقت کسی کو اس وقت یہ سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج بہت آسان ہے۔ اب تو 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، جو میرے نبی کو مٹانا چاہتے تھے وہ خود مٹ چکے ہیں، جو میرے نبی کو گالیاں دیتے تھے ان کے نام خود گالی بن چکے ہیں، جو میرے نبی کو ابتر کہتے تھے وہ خود بے نسلے ہو چکے ہیں۔ لیکن آج یہ ہزاروں کا مجمع یہی پیغام دے رہا ہے، اور تم ہمارے نبی کو ابتر کہتے تھے، تم ابتر ہو گئے ہو۔ آج بھی دیکھو ہمارے
हमारे नबी की इज्जत भी बाकी है। हाथ उठा के बताओ, हमारे नबी का नाम भी बाकी है, हमारे नबी की शान भी बाकी है, हमारे नबी की औलाद भी बाकी है, हमारे नबी का घर भी बाकी है, हमारे नबी का दर भी बाकी है, हमारे आका के नगमे भी बाकी है। अरे चश्मे फलक वो नजारा भी तुमने देखा था जब शेब अबी तालिब में मैसूर थे मेरे नबी, और नाम लेने की सजा भी बहुत थी। और चश्मे फलक आज ये नजारा भी तू देख ले कि रात के इस पहर में हजारों लोग इकट्ठे हैं जो मेरे नबी के नाम पे जान देने को तैयार है। यही तो देख के कहा कि चश्मे अफलाक ये नजारा अब तक देखे, रिफाते शान व रफाना लका ज़िक्रक। मिटते थे, मिटते हैं, मिट जाएंगे आला आपके, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा आपका। रब ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। किबला दीवान साहब यहाँ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा कि इन्ना आतैना कल कौसर से मुराद ये भी है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम कसरत का बादशाह बनाया है, आलम कसरत का बादशाह बनाया है। मेरे मुर्शिद करीम तशरीफ फरमा है, ये बज़्म जमाल मुस्तफ़ा के नौजवान जिस मोहब्बत से महफिल सजाते हैं, ये इनकी मोहब्बत है कि मेरे शेख कामिल भी यहाँ तशरीफ लाए, सफर वर्मा की इनकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। याद रखना हमारे आका वो हैं जिनको अल्लाह ने आलम कसरत का बादशाह बनाया है, आलम कसरत का बादशाह बनाया है। लगता है आसान करना होगा, इससे मुराद ये है कि मासिवा अल्लाह सारी खुदा, अल्लाह खुदा है, खालिक है, मासिवा अल्लाह खालिक की सारी खलकत का सुल्तान अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलाम का बनाया है। अल्लाह ने मेरे आका को अपनी सारी सल्तनत का बादशाह बनाया है। बताओ कौन कौन ये ईमान रखने वाला है? अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को, अपने नबी का जिक्र जरा जज्बे से सुना करो, अपने नबी का जिक्र भीगी बिल्ली बन के नहीं सुनना, अपने नबी का जिक्र जरा जज्बे से सुनना है, फख्र से सुनना है। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई इक़्तिदार पे नाज करता है, कोई शौहरत पे नाज करता है, कोई नसब पे नाज करता है, कोई यारों पे नाज करता है, कोई हुस्न पे नाज करता है, और जड़ा वाला हमें ये नाज है जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है। मुझे आवाज आनी चाहिए, हमारा नबी है जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है। जरा आवाज निकाल के बताओ, जो नबियों का सुल्तान है वो, मजा नहीं आ रहा, जरा जज्बे से, जो आलम का सुल्तान है वो, जो शबे मेराज का दूल्हा है वो, जो सब नबियों का इमाम है वो, जो सैयदा फातिमा के बाबा है वो, जो अबू बकर उमर के पीर है वो, जो उस्मान और अली का मुर्शिद है वो, और जिन्होंने सारी खलकत की शफाअत करनी है वो, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाना है वो, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूत। दीवान साहब को हुक्म है कि तुम नक्शबंदी हो लेकिन जरा चिश्तियों वाला काम भी करो, जरा तरन्नुम में पढ़ो, जरा आप मेरे साथ पढ़े। मैं नक्शबंदी हूँ लेकिन मेरी नक्शबंदियत का रंग भी जामी वाला है। तिरगी में उजाला, आपको खुश्की की बीमारी तो नहीं है ना? जरा हाथ उठा के बताएं, तिरगी में उजाला। तस्लीम साहब हम कितने अरसे से कुछ लोगों की निशानदेही करते थे, अब लोगों में समझ आई है। तिरगी में उजाला, ये हमें अब पता चला ये खुश्की भी एक वायरस था। तिरगी में उजाला हमारे नबी रोशनी का वाला, हमारे नबी गैबदा कमली वाला, गैबदा कमली वाला, गैबदा कमली वाले हमारे नबी। और कोई ना पढ़े, मैं भी तस्लीम साहबी, हम माइक पे आते हैं और कहते हैं सारे पढ़ो, सारे पढ़ो, सारे पढ़ो। बहुत लोग हमें सुनाने के लिए कहते हैं भाई हम ये नहीं करेंगे, लोग पढ़ो, हम पढ़ने आए हैं। मैं कहता हूँ और हम यहाँ गंडेड़ियाँ बेचने आए हैं, हम यही कहने आए हैं जो नबी का नाम ले रहा है वो मजीद जज्बे से रहे, और जो नहीं ले रहा हम उसे पकड़ के कहे कि हाथ उठा और कहे सबसे हमारे
तो भीख ले ले मदीना पाक चले जाइए। मैं दीवान साहब और अपनी तरफ से एक चैलेंज कर रहा हूं कि कोई देता है तो जरा सामने लाइए। कौन देता है देने को मुँह जानिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। वाले हैं सच्चे हमारे नबी देने वाले अल्लाह ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को आलम कसरत का बादशाह बनाया है। यानी अल्लाह ने अपनी सारी खलकत का बादशाह किसको बनाया है? मेरे मुस्तफा को बनाया है। अर्श अल्लाह का है ना तो मसनद मेरे मुस्तफा की है। कुर्सी अल्लाह की है तो इज्जत मेरे मुस्तफा की है। अर्श अल्लाह का है तो उसमें कदम मेरे मुस्तफा के हैं। फरिश्ते अल्लाह के हैं वो सारे खादिम मेरे मुस्तफा के हैं। कौसर अल्लाह की है लेकिन वो वरासत मेरे मुस्तफा की है। जन्नत अल्लाह की है लेकिन वो मलकियत मेरे मुस्तफा की है। मखलूक अल्लाह की है लेकिन वो उम्मत मेरे मुस्तफा की है। नबी अल्लाह के हैं लेकिन वो सब मुक्तदी मेरे मुस्तफा के हैं। नबी अल्लाह के हैं वो मुक्तदी मेरे मुस्तफा के हैं। आसमान अल्लाह के हैं उसमें चर्चे मेरे मुस्तफा के हैं। बख्शिश अल्लाह की है लेकिन शफाअत मेरे नबी की है। कायनात अल्लाह की है लेकिन ये सारी खलकत मेरे मुस्तफा की है। बयान अल्लाह का है तो जुबान मेरे नबी की है। नेमतें अल्लाह की है तो तकसीम मेरे नबी की है। यही तो है इन्ना आतैना कल कौसर कि सल्तनत अल्लाह की है लेकिन उसमें बादशाही मेरे मुस्तफा की है। बादशाही मेरे मुस्तफा की है। यही वजह है कि इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इनके हाथ में हर कुल जी है। इनके हाथ में हर कुल जी है। इनके किस किस का यह अकीदा है? इनके हाथ में हर कुल जी है। मालिक कुल कहलाते ये है। मालिक कुल कहलाते ये है। रब है मोती ये है। कासिम रब है मोती ये है। कासिम रब है मोती ये है। कासिम इसको है खिलाते ये है। इसको है खिलाते। एक बार मैं चाहता हूँ सब हाथ उठा के कहो इल्ला आतैना कल कौसर। इल्ला आतैना कल कौसर। इल्ला आतैना कल कौसर। सारी कसरत बातें सारी कसरत बातें। मैं चाहता हूँ ये शेर आप भी मेरे साथ पढ़े। एक माइक आपका कहे और ये आप भी कहे कि लाख बलाए लाख बलाए करोड़ों दुश्मन। लाख बलाए करोड़ों दुश्मन। लाख बलाए करोड़ों दुश्मन। कौन बचाए बचाते ये है। कौन बचाए बचाते ये है।
شگفتہ چمن میں رہتے ہیں، میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں، اور منافقوں میں کہاں لطف ذکر مصطفی، یہ بد نصیب ہمیشہ جلن میں رہتے ہیں۔ بچائے گا لیکن ہمیں کون بچائے؟ اللہ نے ہمارے آقا کو اپنی ساری سلطنت کا بادشاہ بنایا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اچھا ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں یہ بھی کہو کہ اپنے بھرم سے ہم غلقوں کا، اپنے بھرم سے مصطفیٰ نے بچا رکھا ہے وہ ایک بار کہے لاکھ بلائیں کروڑا۔ جناب آمنہ اٹھی بلائی لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، وہ ان کا فقر کے رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ لاکھ بلائیں کروڑا دشمن کون بچائے بچائے۔ یہ بھی نادین الکوثر کی تفسیر ہے جو تسلیم صاحب نے کہی ہے کہ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ یہ بھی نادین الکوثر کی تفسیر ہے۔ عزت مصطفیٰ بھی مراد ہے، شفاعت مصطفیٰ بھی مراد ہے، اختیار مصطفیٰ بھی مراد ہے۔ الکوثر کی ہی تفسیر ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، امام دہلوی اس حدیث کو لائے ہیں کہ میدان محشر میں تمام انبیاء تو اکٹھے ہوں گے، انبیاء کا جلوس جب ہو چلے گا، حضور فرماتے ہیں انبیاء کا جلوس کا قائد میں ہوں گا۔ ذرا سخر سے اپنے آقا کا ذکر سنو، حضور فرماتے ہیں انبیاء کا جلوس کا قائد میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں سب چپ ہوں گے، سب کا خطیب میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی، سب کو شفاعت کی خوشخبری بھی میں سناؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ جس کو عزت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی، جس کو جنت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے۔ حضور فرماتے ہیں جب سب نبی ممبر پہ بیٹھنے کو تیار ہوں گے، نہ میں ممبر پہ بیٹھوں گا نہ جنت کی طرف چلوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کب بیٹھیں گے اور کب چلیں گے؟ حضور فرماتے ہیں تب تک میں جنت کو نہیں جاؤں گا جب تک دروغہ جہنم مجھے آ کے یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ آپ کا ایک وفادار بھی جہنم میں باقی نہیں۔ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جب بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اچھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا، مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہاں یہ نہ فرمایا کہ حبیب علیہ السلام آپ کے علم میں کثرت دی ہے، اللہ نے یہ نہ فرمایا آپ کے اختیار میں کثرت دی ہے،
اللہ نے یہ نہ فرمایا آپ کی شفاعت میں کثرت دی ہے، اللہ نے یہ نہ فرمایا آپ کے جمال میں کثرت دی ہے، اللہ نے یہ نہ فرمایا آپ کے پیغام میں کثرت دی ہے، اللہ نے یہ نہ فرمایا صرف کہ آپ کی اولاد میں کثرت دی ہے، اللہ نے صرف یہ نہ فرمایا کہ آپ کی امت میں کثرت دی ہے، اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کے جمال میں بھی کثرت عطا کی ہے، جیسا آپ کا جمال ہے ویسا جمال کسی اور کا نہیں، جو حسن آپ کو دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، آپ کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، آپ کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، آپ کے اختیار جیسا کسی کا اختیار نہیں، آپ کا علم جیسا کسی کا علم نہیں، آپ کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں، آپ کے صحابہ جیسے کسی کا غلام نہیں، آپ کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، آپ کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، آپ کی امت جیسی کسی کی امت نہیں، آپ کی شفاعت جیسی کسی کی شفاعت نہیں، آپ کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، آپ کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، آپ کے رب کے قرب جیسا کسی کو خدا کا قرب نہیں، آپ کے بلال جیسا کسی کا بلال نہیں، اور میرے حبیب تو خود بھی بے مثال ہے، جو تیرے سے جڑ گیا وہ بھی بے مثال ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو ہر صفت میں کثرت دی ہے، کہا شفاعت بھی کثرت تمہیں دے رہے ہیں، شفاعت کی کثرت بھی تمہارے پاس ہے۔ صابری صاحب میں ابھی پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا ایک صاحب کی تفسیر پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بڑے چچے ہیں تھوڑی ہم بھی دیکھ لیں، کہا شفاعت مصطفیٰ تو یہ ہے بس ایک استدا ہوگی، ایک التجا ہوگی، ایک دعا ہوگی، اس دعا کو پکڑ شفاعت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا نادان ان پڑھ منافق تجھے پتہ نہیں ہے، شفاعت مصطفیٰ صرف دعا نہیں ہے، شفاعت مصطفیٰ اللہ کا دیا ہوا وہ اختیار ہے۔ مصطفیٰ جہنم میں چلتے چلتے کسی کوئی چل رہا ہو جہنم میں، مصطفیٰ اس پہ نظر ڈال دے، ایک نظر سے وہ جہنمی جنتی ہو سکتا ہے۔ کوئی جہنم کو جا رہا ہو، مصطفیٰ اس کا رستہ خلد بڑی کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ شفاعت مصطفیٰ یہ بھی کثرتوں میں سے ایک اختیار ہے، اور میرے مصطفیٰ جس پہ نظر ڈالے اس کا رستہ خلد بڑی کو موڑ۔ ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ تم ہو ہی منافق۔ حضور نے فرمایا ہے میری شفاعت پر حق ہے، قصیر ہے یعنی، لیکن اس کا جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا وہ حقدار بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے۔ کیفیت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر پڑھنے کو دل کر رہا ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کے اختیار کی طرف اور کثرت کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے، کہا تجھ سے اور چلت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، اے ہم رسول اللہ کے خدا کی قسم اگر مصطفیٰ پہ مان ہونا تو ایسا ہو جیسا احمد رضا کو تھا، کہاں ہم رسول اللہ۔ وہ ابھی آئے تو اچھا شعر دوبارہ پڑھو، تجھ سے چلت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، اے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، آپ اٹھا کے کہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، کس میں کثرت دی؟ کہا کہ علم میں صرف علم میں نہیں، صرف جمال میں نہیں، صرف اولاد میں نہیں، صرف امت میں نہیں، صرف اختیار میں نہیں، صرف مرتبے میں نہیں، میرے حبیب علیہ السلام ہر صفت میں آپ کو بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا۔ حضور کا جمال جیسا کسی کا جمال نہیں ہے،
عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں پہلی بار حضور کی بارگاہ میں آیا نا، پہلی بار جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا، ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، تو پہلی بار حضور کا غلام ہونے نہیں آئے تھے، ان کا اللہ نے بڑا علم عطا کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ سے ڈائیلاگ کرنے آیا تھا، کچھ سوال ذہن میں لے کے آیا تھا کہ کچھ سوال کروں گا، ان کا جواب لوں گا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میری ایک نظر پڑی مصطفیٰ کے چہرے پر، کہتے ہیں مصطفیٰ اتنے سونے ہیں، مصطفیٰ اتنے سونے ہیں، مصطفیٰ اتنے سونے ہیں، میں بھول گیا کہ میں سوال کرنے آیا ہوں یا سوالی بن کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے کسی سوال کی حاجت دل پیش آئی، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہی دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کبھی دن کو باہر آتے تو حضور کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن نظر آتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے، جابر کہتے ہیں دن رات کا وقت تھا، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ جابر کہتے ہیں اس دن میرا مقدر کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا، مصطفیٰ علیہ السلام نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر زد فرمائی تھی۔ جابر کہتے ہیں آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور مدینہ میں آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ جابر کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کو دیکھتا، پھر ایک نظر فاطمہ کے بابا کو دیکھتا، ایک نظر چاند کو دیکھتا، پھر ایک نظر حضور علیہ السلام کو دیکھتا۔ ترمذی میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، جابر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن نظر آتا تھا، رسول اللہ کے چہرے کی چمک چاند سے زیادہ نظر آتی تھی۔ اسی بات پہ تو میرے امام نے کہا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہا سورج کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، چاند کو اپنی چاندنی پہ ناز تھا۔ جب مصطفیٰ کا رخ زیبا چمکا، چاند بھی ان کا سوالی بن گیا اور سورج بھی ان کا سوالی۔ مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اور یاد رکھنا جہاں سیرت کا درس دینا صحابہ سے ثابت ہے نا، وہیں سورت کا چرچہ کرنا یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ حضور کا دربار ہے اور اس ڈاک سے پہلے حضور نے فرمایا تھا، بخاری میں موجود ہے، احج المشرقین یا حسان، اے حسان، جب حضور کا دشمنوں نے حضور کے خلاف شاعری کی، حضور نے فرمایا احج المشرقین یا حسان، علماء تشریف فرما ہے، اے حسان میرے منبر پہ بیٹھ اور میرے گستاخوں کو جواب دے۔ بہت سے اشعار کہے حضرت حسان میں ثابت تھے، اس کے بعد کہا یہ بھی جواب ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یقیناً کہا ہوگا، آج بھی یہ بکواس کرتے ہیں نا، نبی تو ہم جیسا ہے، نبی تو ہم جیسا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا، اس کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، یہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، یہ تو ہم جیسے ہیں۔ حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اور ایک تم جیسے ہیں، ان جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ تم جیسے ہیں، ان جیسا تو کسی ماں نے چلا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور تو اپنا آپ دیکھ اور ان کو دیکھ، ان کو اللہ نے ہر عیب سے پاک تخلیق کیا ہے۔ کمال تشاؤ، اور ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا۔ لوگوں نے کہا ہم جیسے ہیں، بات پہنچ گئی مولا علی تک، بات پہنچ گئی شہر خدا تک، بات پہنچ گئی ان تک جن کی اولاد کو حضور نے کہا یہ صرف تیری اولاد نہیں ہے، میری بھی اولاد ہے۔ جن کی محبت کو حضور نے کہا میری محبت ہے، جن کی اطاعت کو حضور نے کہا میری اطاعت ہے، جن کے بغض کو حضور نے کہا میرا بغض ہے، جن کی اتباع کو حضور نے کہا میری اتباع ہے، جن کے گوشت کو حضور نے کہا لحم کا لحمی جسم کا جسمی۔ علی تیرا گوشت نہیں میرا گوشت ہے، تیرا جسم نہیں میرا۔ ایک بار کہو نا نعرہ حیدری، ایسے نہیں نعرہ حیدری۔
مومن میں اور منافق میں پہچان کرنی ہوتی تھی نا تو کالی جبوں دستاروں پہ نہیں جاتے تھے، کہتے تھے نعرہ حیدری، مثال کے طور پر یہ الفاظ نہ بھی ہو تو علی 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 کرتے تھے، علی کا نام سن کے جس کا چہرہ چمک جاتا صحابہ جان لیتے یہ ایمان والا ہے، اور علی کا نام سن کے جس کے چہرے پہ پھٹکار آ جاتی صحابہ جان لیتے کہ اس کا ایمان کی گلی سے قطر بھی نہیں۔ ایک بار جواب دو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اور یاد رکھنا یہ بھی میں نے چند منٹ کا اپنی بات کو سمیٹ لے رہا ہے، اہل سنت و جماعت الحمدللہ نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم خارجی ہیں، ہم رافضیوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور ہم خارجیوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جو اہل بیت اطہار میں مقام اعظم تلاش کرنے میں رہتا ہے، ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جو ہمیشہ جس کی تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی طرف کوئی مقام اعظم مل جائے، اور تو کیا تیری نسلیں بھی لگ جائیں علم میں تجھے کچھ غلطی کا تصور ملے گا ہی نہیں، اس کی وجہ کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اہل بیت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہے، اہل بیت اطہار محفوظ عن الخطا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کسی کو ایک فورس محافظ سے بنے کسی کا تو اس میں کوئی حملہ نہیں کر سکتا، جس کا محافظ اللہ ہو کوئی شیطان اس سے خطا کرا لے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی اہل بیت پاک طیب ہے، طاہر ہے، ہر خطا سے پاک۔ اور یاد رکھنا ہمارے عقیدہ واضح ہے، میرے امام نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اور دوسری طرف اگر رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی کسی ایک صحابی کا بھی منکر ہوگا، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہو یا چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، رسول اللہ کے صحابہ میں سے جو کسی ایک کا بھی گستاخ ہوگا وہ بے ایمان ہے، ہم اس گستاخ پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس گستاخ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے، اور یہ لعنت بھی ہم اپنے پلے سے نہیں بھیج رہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، طبرانی میں موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر تم کسی کو دیکھو کوئی میرے صحابہ پہ بھونک رہا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں قولو، امر کا سیدھا ہے، یہ نہیں کہا اگر حالات اجازت دے تو، یہ نہیں کہا اگر دل کرے تو، یہ نہیں کہا اگر اپنا دشمن ہو تو، یہ نہیں کہا اگر اپنا دوست ہو تو، یہ نہیں کہا اگر ممکن ہو تو، کہا قولو، کہو لعنت اللہ علی شرکم، او بیوان تیرے شر پہ اللہ کی لعنت، کہو رسول اللہ کی اہل بیت کے گستاخ پہ اللہ کی لعنت، رسول اللہ کے صحابہ کے گستاخ پہ اللہ کی لعنت۔ اور صحابہ میں بھی جب بات آئے گی ابو بکر صدیق کی، میں نقشبندی بھی اب مجھے کھڑا ہونا، جب بات آئے گی ابو بکر صدیق کی اور تمہیں میں بتاؤ کہ ابو بکر کون ہے، میں نسل در نسل در نسل در نسل ابو بکر صدیق کے در کا مقتا اور سر، یہ بیٹھے تم بتاؤ گے یہ فاروق اعظم کا بیٹا ہے، یہ فاروق اعظم کی اولاد ہے، یاد رکھنا ہم اہل بیت کے نوکر ہیں اور صحابہ کے مرید ہیں۔ نعرہ لگائیں عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ میں قبلہ حسان صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم راستے میں حضرت یہی عرض کر رہے تھے آپ کی بھی کتنی میں دو فرقے، ایک عاشق رسولوں کا، ایک منکر رسول۔
जो रसूल के मुनकर हैं, उनकी अहले बैत के भी मुनकर हैं, उनके सहाबा के भी मुनकर हैं, उनके हर आशिक के मुनकर हैं। आखिर में मेरे साथ चलोगे? अब मैं उस पीर का जिक्र करने लगा। कोई ईदगाह के मुरीदों से पूछे ना, तुम्हारे पीर का मजार कहाँ? मेरे बड़े पुराने रफी का सफर है। अब बड़े अरसे बाद मिलते हैं, लेकिन बड़े पुरानी रफा। आपको तो पता है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें जरा याद नहीं होता, हमें सब कुछ याद होता है। अब मैं उस पीर का जिक्र करने लगा। कोई ईदगाह के मुरीद से पूछे ना, तुम्हारे पीर का मजार कहाँ है? वो कहेंगे ईदगाह में। कोई दीवान साहब के मुरीद से पूछे, तुम्हारे पीर का मजार कहाँ है? वो कहेगा पाक पतन में। कोई हज़रत साहब से पूछे, तुम्हारे पीर का मजार कहाँ है? ये कहेंगे दिल्ली में। कोई कोड़ले के मुरीद से पूछे, तुम्हारे पीर का मजार कहाँ है? वो बोलेगा कोड़ले में। कोई कादरियों से पूछे, तुम्हारे पीर का मजार कहाँ है? वो बोलेगा बगदाद में। कोई अबू बकर के दीवाने से पूछे, तुम्हारे पीर का मजार कहाँ है? वो कहेगा मेरे पीर का अपना मजार कोई नहीं, मजार है मुस्तफा ही सदीक का मजार। वो ये कह दिया, और याद रखना अबू बकर के उस्ताद सुन लो, अबू बकर का नाम किसी दीवार पे नहीं लिखा कि जिसका दिल करे सलामी दे और जिसका दिल करे गुजर जाए। अबू बकर का नाम किसी दीवार पे नहीं लिखा कि जिसका दिल करे ऊपर रंग फेर दे। अल्लाह ने फरमाया सानी असलैनी इसमा फिल गार इस यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जहां साहिबिही से मुराद अबू बकर सिद्दीक है। सुन लो, अबू बकर की सहाबियत कुरान की नस्से कती से साबित है। अबू बकर को मानना तेरे मिजाज में नहीं है। अगर अबू बकर को मानेगा तो मुसलमान है, अगर अबू बकर की सहाबियत पे भोंकेगा तो तू काफिर हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। तू काफिर तो हो सकता है। अबू बकर के भौंकने के बाद, अबू बकर के भौंकने के बाद, अबू बकर पर भौंकने के बाद तू मुसलमान नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक हम फिरकावारियत के कायल नहीं हम इंतशार चाहते। सबको बता है हम इत्तेहाद उम्मत के दाई, हम वहदत उम्मत के दाई। मैं किसी मसलक के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं पर्दे वो फर्द जो अबू बकर सिद्दीक की माज़ अल्लाह तकफीर कहने की कोशिश करे उस पे लानत भेज रहा हूं। जो सहाबा पे तवज्जो करे मैं उस पे लानत भेज रहा हूं। हमारे मसलक में से कोई गलत बात करे उसका जिम्मेदार हमारा मसलक नहीं होता। हम सबसे बढ़ के उसकी लातालकी का ऐलान करते हैं। और अगर कहीं और से भी कोई गलत बात आए तो हम ये नहीं कहते अगला पूरा मसलक उसका जिम्मेदार है। हम इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं। अल्लाह ताला हमें वो वक्त देखना नसीब फरमाए कि सारी उम्मत रसूलुल्लाह अहले बैत और सहाबा पे जमा हो। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, एक बार सब आमीन कहो। अल्लाह करम फरमाए कि फिरकावारियत को फिजा देने वालों को और फिरकावारियत का खात्मा हो। अल्लाह ताला हमें वहदत उम्मत का तसव्वुर देखना नसीब करे। अल्लाह ताला हमें 2-3 रोज मैं व्यूज चैनल देता हूं। मैंने यहां तक कहा कि अहले तशय्यो के वो उलमा जिन्होंने सहाबा इकराम और सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में गलत बात करने वालों के खिलाफ जाके FIR करवाई इस्लामाबाद में और उनके खिलाफ बात की, हम उनकी इस बात की कदर करते हैं। हम तो इत्तेहाद के कायल हैं, लेकिन इत्तेहाद का यह मतलब तो नहीं कि एक खाने की टेबल के ऊपर सिर्फ 2 रोटियों के पीछे उनसे हाथ मिला लिया जाए जो सिद्दीक अकबर पे भोगते हैं या अहले बैत पे भोगते हैं। नहीं, इत्तेहाद का यह मतलब है कि जो
انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ریاست اور اتحاد امت کا فضا پھر دیکھنا۔ آخری بات انہوں نے کہا سیدہ زہرا پاک میں آخری بات پیش کر، میرا تو کوئی بیان ایسا ہوتا ہی نہیں، لوگوں کو اس سے تکلیف بھی ہوتی رہے، میرا تو کوئی بیان ایسا ہے ہی نہیں جس میں سیدہ پاک کا ذکر نہ ہو۔ میں صابری صاحب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا سیدہ زہرا کی نالین کا صدقہ اللہ اکبر۔ سیدہ زہرا کی بات کرتے ہوئے احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، حضرت امام سہیلی کہتے ہیں، امام شافعی نے جب بھی یہ حدیث بھی نقل کی نا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری شہزادی بھی جب چوری کرنے بات نہیں، ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی، بات حضور علیہ السلام تک پہنچی، کچھ لوگ سفارشیں لے کے آتے کہ وہ بڑے قبیلے کی ہے، اس میں سزا نہ دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی عمل کرے تو میں یہاں بھی مقرر کروں سکتا ہوں۔ حضرت امام شافعی نے جتنی بار اس حدیث میں نقل کیا، امام سہیلی کہتے ہیں، لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر فلاں عورت بھی یہ کرے تو میں اسے بھی سزا دوں۔ لوگوں نے امام شافعی سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے اس میں گرامی دیا تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ امام شافعی نے کہا حضور ہے، حضور کہہ سکتے ہیں میری اوقات نہیں ہے، یہ نہیں کہا دیکھو فلاں نے بھی لکھا، دیکھو ساؤتھ افریقہ میں بھی فلاں نے لکھا، دیکھو بیروت کی کتاب ہے اس نے بھی یہ لکھا ہے، دیکھو فلاں جگہ کی کتاب ہے اس نے بھی لکھا۔ کہا نہیں، کہا حضور ہے، حضور کہہ سکتے ہیں، ہمیں سیدہ کا ذکر کرتے ہوئے احترام کو ملحوظ رکھنا۔ سیدہ کی بات کرتے ہوئے نا اپنی اوقات بھی دیکھنی چاہیے اور اس بارگاہ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ خدا کی قسم وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، تمام اہل محشر حاضر ہوں گے، آواز آئے گی غضوا ابصارکم، عرش کے درمیان سے آواز آئے گی غضوا ابصارکم، سوال ہوگا آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ جواب آئے گا کیا ہونے والا ہے؟ حضور کی شہزادی سیدہ فاطمہ کی سواری بھرے سرات سے گزر گئی، یہ مقام ہے، ملائکہ ہے کھڑے، تعدب تیرے در پر ہے، انبیاء میں تیرا احترام زہرا۔ یہی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اس مجلس میں قبول فرمائے۔ یہاں لوگوں کی محبت ہے بس میں جمال مصطفیٰ کی کہ رات کے اس وقت میں میرے پیر کامل، میرے مرشد کریم، میرے شیخ طریقت بھی آپ کی محبت میں یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہزاروں کا مجمع ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول کر دیتے۔ آخر میں یاد رکھیے گا، ہم نے اپنے عقیدے کا اظہار ضرور کرنا ہے جو ہمارا حق ہے۔ میں نے کہا ہم کسی مسلک کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم ان افراد کو نومینیٹ کر کے بات کرتے ہیں جو انتشار چلا رہے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کرتے ہیں جب ہمارے عقیدے پہ بات کی جائے گی، جب ہمارے عقیدے پہ لعنت بھیجی جائے گی، جب ہمارے اکابر پہ لعنت بھیجی جائے گی، تو اس کا دفاع کرنا یہ ہمارا حق بھی ہے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی بھی آپ کو انتہا پسندی کا درس دے رہا ہے، اگر کوئی بھی آپ کو ایکسٹریمزم ٹیچ کر رہا ہے، اگر کوئی بھی آپ کو تشدد کا رستہ اپنانے کا کہہ رہا ہے، اگر کوئی بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ فلاں مسلک کی جگہ ہے اس کا گھیراؤ کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہاں جا کے نعرہ بازی کرو، اشتعال انگیزی کرو، قانون ہاتھ میں لو، ایسے لوگوں کی بات کو نہیں سننا۔ وہ لوگ اتحاد امت کے بھی دشمن ہوں گے، اور وہ لوگ امت کے خلاف بات کریں گے، اور وہ لوگ ریاست کے بھی خلاف ہوں گے۔ ہم نے اپنا موقف پیش کرنا ہے اور اپنے موقف کے لیے بات کرنی ہے، لیکن رستہ امن کا اور قانون کا اپنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار ہونا